प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद और सुबह खैर। और आपसे बात करूंगी कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे कह रही थी कि हम बात करेंगे कि भाई एजुकेशन, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं कि एजुकेशन हमें क्या सिखाती है। तालीम कहते हैं कि हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और ये तालीम ही है जिससे इंसान ज़िंदगी में जो है वो शऊर और वो नज़र रखता है हर चीज़ पे जो उसको तालीम दिलाती है। तो बात यहाँ पे करूँगी कि इससे कतई नज़र के बच्चा क्या मार्क्स लेके आता है या वो किस तरह की तालीम हासिल कर रहा है। हमने हमेशा देखा है कि माँ बाप, आज से नहीं, इस दौर की बात नहीं करी, मैं हमेशा से ये देखने में आया कि माँ बाप जो होते हैं उनका फोकस सारा ये होता है कि क्लास में जो है हमारा बच्चा कोई ना कोई पोजीशन ज़रूर लेके आए। और अगर जो पोजीशन होल्डर होते हैं तो उनको यही कहा जाता है कि अपनी पोजीशन पे जो है कायम रहना, उसे होल्ड करके रखना। और फिर बात ये की जाती है कि जब कोई रिजल्ट आता है तो कहा जाता है कि आपकी मार्कशीट जो होती है उस पर वालिदैन फोकस रखते हैं कि फला बच्चे का तो नंबर इतने आए हैं और तुमने इस बार इतने लिए हैं, तुमने इस तरह क्यों किया। ये तमाम चीज़ें जो है वालिदैन ही मवाजना करते रहते हैं अपने बच्चों में। और ख़ास तौर से असातिज़ा को जब भी कोई कंप्लेन करने जाते हैं पेरेंट्स, तो वो यही इसी बात पे बात करते हैं कि भाई क्या वजह है कि हमने तो बच्चे को इतना अच्छा पढ़ाया था और तमाम ट्यूटर्स भी पढ़ाते रहे हैं और आप लोगों ने भी इतनी अच्छी जो है तमाम चीज़ों की प्रिपरेशन कराई थी, मगर बच्चा मार्क्स उस तरह से लेके नहीं आया, वो नंबर्स नहीं आए, उस तरह से कामयाबी हासिल नहीं की। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो ये बेशतर वालिदैन इस फिक्र में रहते हैं और तवज्जो और यही दिलाते रहते हैं हर वक्त बच्चे को भी और उसके असातिज़ा को भी कि बच्चे के जो है मार्क्स सबसे अच्छे आने चाहिए, चाहे वो तालीम अच्छी हासिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे कतई नज़र। तो इस सब पे आज बात करेंगे कि क्या मार्कशीट ही वैल्यू रखती है या तालीम में कोई और चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा वैल्यू रखती हैं और उसको जो है हमें देखना चाहिए, ख़ास तौर से बीइंग ए पेरेंट। तो हम बात करने जा रहे हैं। पहले मैं चाहूँगी हमारे जो गेस्ट हैं पहले उनसे तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ हमेशा जो है एजुकेशन पे जब हम बात करते हैं तो कोशिश हमारी होती है कि अख्तर आराइन साहब को हम ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि जितनी जामे और तफसील से वो बात करते हैं और बताते हैं, मैं समझती हूँ कि हमें भी समझने में आसानी होती है और पेरेंट्स को भी। तो मिलते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अख्तर आराइन साहब, एजुकेशनिस्ट हैं और हमें ज्वाइन किया हुआ है मोना ज़िया ने स्काइप पे, उनसे भी मिलते हैं। लेकिन पहले अख्तर साहब मेरे साथ बैठे हुए, इनसे मिल लेते हैं कि इनकी सुबह का पूछते हैं कैसे आगाज़ हुआ। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बेहतरीन। पहले तो सुबह बखैर आपको, और यही कहूँगी आपको कि आपसे पूछूं कि आज आपकी सुबह का आगाज़ कैसे हुआ? बस सुबह का आगाज़ वैसे ही हुआ जैसे सारी आवाम का हुआ, और मौसम भी बड़ा अच्छा है आजकल जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ अच्छा हुआ। हमेशा अपनी सुबह का आगाज़ अच्छा करना चाहिए, पॉजिटिविटी से करना चाहिए। बिल्कुल, मुस्बत सोचेंगे तो दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। और हमारे साथ हैं भाई मोना ज़िया हैं स्काइप पे, उन्होंने ज्वाइन किया, एजुकेशनिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं मालूम? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, सुबह खैर कहेंगे आपको। और मैं अभी आपसे बात कर रही थी तो मैं कही थी मैं मिस कर रही हूँ कि आप जो हैं मेरे साथ इधर प्रोग्राम में बैठी होती तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन खैर वहाँ पे आप हैं तो हमारी रहनुमाई ज़रूर वहाँ से भी करेंगी बैठ कर भी। यहाँ पे मैं अभी बात शुरू करूँगी अख्तर आराइन साहब आपसे कि ये सारी बातें जो मैं अभी कह रही थी और मुझे लगा कि आप इससे एग्री कर रहे थे, क्योंकि मुसलसल मुझे एहसास हो रहा था कि आप कह रहे हैं हाँ महानूर तुम सही बात कर रही हो। लेकिन अख्तर साहब ये आज की बात नहीं है, ये शायद आपके वालिदैन के साथ भी ऐसे ही था कि वो ये देखते होंगे कि बड़े भाई तो इस नंबर इतने नंबर लेके आते, तुम क्यों ऐसे बैठे रहते हो, या तुम्हारे पहले इतने नंबर आए थे अब नहीं आए। तो क्या काबिलियत सिर्फ मार्कशीट की बुनियाद पर ही होती है या कुछ और भी बच्चे में देखना चाहिए पेरेंट्स को? जी बिल्कुल, देखें माजी में भी बड़ी गलत प्रैक्टिस होती रही है, और पहली बात तो कंपेयर करना तो मुनासिब है ही नहीं। जी। अगर आप बच्चों के माहिरीन से या माहिर नफ्सियात से बात करेंगे, एजुकेशन जो जो डील करते हैं उनसे बात करेंगे, वो आपको ये बात बताएंगे कि कभी भी बच्चों को आपस में कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में आने वाला हर बच्चा एक स्टार होता है, वो अपनी एक ख़ास काबिलियत लेकर आता है, चाहे वो स्लो लर्नर ही क्यों ना हो सकता है बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो। तो बात यह है कि दूसरी तरफ आप आते हैं कि बच्चों की काबिलियत के परखने का पैमाना क्या होना चाहिए। जी। पहले तो मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आपने माजी की बात की तो मैं और माजी चला जाता हूँ, मैं 18वीं सदी में चला जाता हूँ, या आप कहें 1852 में चला जाता हूँ, 1858 में चला जाता हूँ, जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर थी। जी। पहली बात तो ये है कि दुनिया में कभी भी किसी निसाब को पढ़ाया जाए या कोई बात की जाए तो अगर उसकी 2/3 नताइज निकलें तो उसको हम सक्सेसफुल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 क्लास का एक बच्चा है, उससे हम चाहते हैं कि मैथ्स उसको इस सिलेबस के मुताबिक इस परसेंटेज की आनी चाहिए या 100% निशानात
اردو میں نشانات کہتے ہیں, انگلش میں مارکس کہتے مارکس کہتے ہیں. ہیں, اتنے مارکس کی اگر پیپر ہے, اب اسسمنٹ میں بچے نے 60+ اگر لے لیا تو دنیا بھر میں اس کو پاس تصور کیا جاتا ہے. مگر بدقسمتی سے اس وقت 1852-58 کے درمیان میں جب میٹرک سسٹم انٹروڈیوس ہوا, اس وقت ان نشانات کو 50% کم کر دیا. جب معیار گرا دیا آپ نے, اس وقت وہاں کا ہاف کر دیا, کیونکہ یو کے کے اندر 65% مارکس ملتے تھے تب پاس ہوتا تھا. تو پاکستان کے اندر, ہندوستان کے اندر جو بر صغیر تھا وہاں پر اس کو کر دیا 32.5%. اب اس سے یہ ہوا کہ آپ نے نشانات کا مارک گرا دیا, اب قابلیت اتنی ہو گئی کہ ترقی پاس ہی بچہ ہوگا. اب کیونکہ یہ اس وقت 33% نمبر بھی لے جانے سے, یا آج بھی پچھلے دنوں میں تک ابھی 40% کی طرف جا رہی ہے گورنمنٹ, بٹ بچے کی وہ قابلیت نہیں رہتی. ایک بچہ ہے, اس کو انگلش, اردو, میتھس کوئی بھی سبجیکٹ اگر 33% آتا ہے تو اگلے گریڈ میں پروموٹ ہو جانے سے اس کے ساتھ کمزوریاں آگے بڑھ جاتی ہیں. مگر آج کل امتحانات کا حال یہ ہے کہ ان کا معیار اتنا اچھا نہیں ہے جس سے وہ 33% کیا 40% نمبر لے بھی لیں تو بھی ان کی قابلیت وہ نہیں ہوتی. سوال پیدا ہوتا ہے قابلیت کا, کہ قابلیت کیسے پرکھی جائے, صلاحیتیں کیسی پرکھی جائیں. کیونکہ جیسے کہ مارکس سے پتہ چلتا ہے کہ مارکس کا مطلب نشانات ہوتے ہیں. نشانات لگا دیے گئے کہ یہ جی 100 نشانات ہیں اور 100 میں سے 40 نشانات مل گئے تو اس میں بچہ پاس ہو گیا. مگر اگر وہ نقل کر کے پاس ہوتا ہے تو پھر اس کو بھی نشانات مل جاتے ہیں. تو ہمارے پاس جو امتحان ہوتا ہے وہ ہماری صلاحیتوں کا نہیں, ہماری میموری کا, ہماری یاد کرنے کی یادداشت کا ہوتا ہے. کہ اگر ہم نے حفظ کر لی کوئی چیز, کیا ہم وہ ہو بہو لکھ سکتے ہیں؟ نہیں لکھ سکتے. تو اس سے قابلیت پیدا نہیں ہوتی. کیمسٹ سسٹم بچے کو کانسیپٹ بیس ایجوکیشن دیتا ہے, اور میٹرک سسٹم جو ہے وہ کانسیپٹ بیس ایجوکیشن نہیں دیتا. اگر ڈیٹو کاپی لکھ دیں تو نمبر مل جائیں گے, ڈیٹو کاپی نہیں لکھیں گے تو پھر بچے کاپی پیسٹ والے بن رہے ہیں. تو آئیے مل کے ہم اس کے اندر ترامیم کریں, بہتری کریں. ہمارے پیرنٹس کو یہ سوچنا ہے کہ جو پیرنٹس وہاں جا کے بورڈز کے پاس چلے جاتے ہیں, ٹیچرز کو کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں نہیں پتہ, ہماری مارک شیٹ کے اندر نمبر اچھے ہونے چاہیے, دیٹس آل. ان کو اس بات سے سروکار نہیں ہوتا کہ میرا بچہ قابل کتنا ہوتا ہے. تو یہ جو رجحان ہے, دیکھیں ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کانسیپٹ ہے, کہ یعنی کہ اگر مارکیٹ میں ڈیمانڈ ایک چیز کی ہے تو وہی سپلائی ہوگی. اور اگر پیرنٹس ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے نہیں تعلق کہ بچے کی قابلیت کتنی انکریز ہو رہی ہے, ہمیں تو ان کے گریڈز اچھے چاہیے, وہ گریڈ کیسے لے کر آتا ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. سو مچ سو کہ وہ ڈائریکٹلی بورڈز پہ اپروچ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے نمبر اچھے ہو جائیں. تو یہ ہمیں رجحان ختم کرنا پڑے گا, بچے کو قابل بنانا پڑے گا, آئی ٹی اسمارٹ بنانا پڑے گا, ٹیکنالوجی کو لرن کرے, پازیٹیوٹی لے کر آئے اور وہ اپنی زندگی میں ایک کامیاب انسان بن سکے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. یہاں پہ مونا ہمارے ساتھ ہیں. مونا, اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی. ابھی اختر صاحب نے بھی کہا کہ قابلیت اصل چیز ہے, قابلیت, لیکن ساتھ ہی اختر صاحب نے وہی والی بات کی جو ہم ہمیشہ سے پریکٹس دیکھتے چلے آ رہے ہیں. ایک بچہ ہے, وہ دن رات محنت کر رہا ہے, اس کے اساتذہ بھی اس کے ساتھ محنت کر رہے ہیں, اس کے پیرنٹس بھی کر رہے ہیں, اور وہ جب ایک ایگزام دیتا ہے تو وہ اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ پیپر دے رہا ہے. لیکن ایک وہی بچہ جس کا بھی خود انہوں نے بتایا آرائن صاحب نے کہ وہ دیکھ کے, نقل کر کے, کاپی کر کے وہی پیپر وہ دے دیتا ہے اور مارکس اس سے بہتر لے آتا ہے. تو پھر یہاں پہ بات آ جاتی ہے وہی والی کہ پھر ایسے بچے کو جو اس قابل بھی نہیں تھا وہ اس سے زیادہ بہتر مارکس دے آیا, وہ پھر اس کے بعد ڈگری اچھی آ گئی, پھر جاب پہ بھی پھر اچھے وہ چلے جاتے ہیں اس طرح. تو آپ قابلیت کو کس بنا پہ پرکھتی ہیں ایز اے ٹیچر؟ دیکھیے معلوم کہ اصل میں جو مارکس ہوتے ہیں نا وہ رستہ ہوتا ہے لیکن منزل نہیں ہوتا. اس سے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے لیکن منزل نہیں ہے ایکچولی. وہ منزل تو یہ کہ آپ نے کیا نالج گین کیا, کیسے کیا. پچھلے دفعہ بھی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی, ملٹیپل انٹیلیجنس کی بھی بات کرتے ہیں. دیکھیے ہر کوئی ایک سبجیکٹ میں اچھا نہیں ہو سکتا. ایک ملٹیپل انٹیلیجنس کی تھیوری ہے, اور سر بھی اپنے اسکول میں بھی بلکہ اب تو اپلائی کر رہے ہیں, اور بہت سارے اسکول کر رہے ہیں اس چیز کو اپلائی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سبجیکٹ وائز بچوں کو جو ہے نا گریڈ کرتے ہیں, یا سبجیکٹ وائز دیکھتے ہیں کہ کون سے سبجیکٹ میں بچہ اچھا ہے. ایک انسان جو ہے وہ ہر چیز میں اچھا نہیں ہو سکتا, یہ نیچرل ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس چیز سے ہی باہر نکل آئے کہ فرسٹ کون آ رہا ہے, سیکنڈ کون آ رہا ہے, تھرڈ کون آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیے آپ کس چیز میں اچھے ہیں, جس چیز میں اچھے ہیں اس پہ کام کریں. آپ کسی نہ کسی پروفیشن میں کسی نہ کسی جگہ لگ جائیں گے, اور چانسز یہ ہیں کہ اگر آپ اس پروفیشن میں جائیں جس میں آپ اچھے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ سائنس میں اچھا ہے تو وہ سائنس کی فیلڈ میں جائے گا تو کامیاب ہوگا. اب اگر دوسرا بچہ جو
बेचारा साइंस में अच्छा नहीं है, जी। लेकिन वो फील्ड में चला गया। समझिए अगर नकली सर कह रहे हैं जैसे नकल होती है, सब कुछ होता है, बहुत इसमें मतलब एक नेगेटिव चीज़ है। आप वो सोचते ही हैं कि डॉक्टर बन गया तो अच्छी सैलरी होगी ज़रूर, या ये प्रोफ़ेशन ले लिया तो अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आप उसी प्रोफ़ेशन में कामयाब हो सकते हैं जिस प्रोफ़ेशन में आप खुद अच्छे हैं। यानी अगर मेरी फील्ड है या मेरी कोई नॉलेज है, मेरा इंटरेस्ट जिस चीज़ में, मैं उसमें जाऊँगी तो ज़्यादा आगे बढ़ूँगी, बनिस्बत उस फील्ड सही। के जिसमें ज़बरदस्ती मुझे धक्का देकर भेज दिया जी, जाए ना। मोना आपने तो बिल्कुल ये हमें समझना पड़ेगा। जी, बिल्कुल जी। सही बात की है, मगर यहाँ तो बहुत बड़ा सवाल ये है अराई साहब कि यहाँ पे जिस चीज़ में बच्चे को इंटरेस्ट होता है, वो वाली तालीम ही हासिल नहीं कर रहा होता। उसकी वजह भी पीछे क्या है कि आपके वालिदैन ही होते हैं कि उनके होता है कि नहीं, हमने तो इसको ये वाली एजुकेशन दिलानी थी, आप बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और है, वो आईटी में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने हो। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ये 3 अलग-अलग बातें हैं। पेरेंट्स की ख्वाहिश जो होती है वो एक अलग चीज़ है, उनकी परसेप्शन है। वो सोचते हैं कि अल्लाह ताला मुझे अगर बच्चा देगा, बेटा देगा तो मैं उसको ये बनाऊंगा या बनाऊंगी, बेटी होगा तो मैं ये ख्वाबों की करूंगी। तकमील करेंगे। दूसरी तरफ जो अल्लाह ताला वो आपको एक पैकेज देता है उसको जानने की कोशिश नहीं करते। दे आर नॉट ट्राइंग टू नो देयर चिल्ड्रन। सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते। हम अपने बच्चों को तो बहुत दूर की बात है, उसको जानते नहीं हैं। उसको जानने का कुछ वक्त होता है जब क्वालिटी टाइम गुजारते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं। फिर शौक जो एक अलग चीज़ है। शौक अलग यह है कि उसकी डायमेंशन डिफरेंट है। वो शौक तभी बच्चे को पैदा होता है कि जब एक एनवायरनमेंट में रहता है। एक देखता है कि एक बच्चा है वो जनाब टेक्नोलॉजी के अंदर बड़ी चीज़ें कर रहा है, तो वो कहता है जी मुझे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझे ये काम करना है। अगर एक फैमिली के अंदर एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर है तो वो कहता है मुझे ये बनना है। तो ये भी एक इंस्पिरेशन होता है। मगर जो अल्लाह ताला की दी गई सलाहियतें हैं, वही अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की बात ही कर लें, उसमें 8 किस्म की ज़हानतें हैं। वो ज़हानतें 8 किस्म की हमें अपने बच्चों को एक्सप्लोर करना है, देखना है इसके अंदर कौन सा टैलेंट है और किस फील्ड के अंदर बेहतर हो सकता है। सही। बाज़ औक़ात मल्टीपल इंटेलिजेंस बताती है एक बच्चा आर्टिस्ट है, हो सकता है उस आर्टिस्ट से वो अर्न न कर सकता हो, तो उसकी जो टेस्टिंग के बाद स्कोर निकलेगा, उसके बाद फिर 2-4 ऑक्यूपेशन तजवीज़ हो जाते हैं कि ये काम भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। सही। जैसे एक बच्चा होता है, वो एक होता है इंट्रापर्सनल, एक इंटरपर्सनल, एक होता है पीपल स्मार्ट और एक सेल्फ स्मार्ट। जो पीपल स्मार्ट होता है मिलनसार होता है, घूमता है, और फिर एक फिजिकल एक्टिव बच्चा होता है। दो चीज़ें अगर उसकी हाई हैं तो वो बच्चा मार्केटिंग में बड़ा अच्छा है। वो कहीं टिक के बैठ के फिक्स होके चेयर पे काम नहीं कर सकता, वो फिजिकल एक्टिव है, और वो साथ में पीआर उसकी बड़ी अच्छी हो सकती है, वो मार्केटिंग में कामयाब हो सकता है। इसी तरह की एक एग्जाम्पल है। तो हमें अपने बच्चे को जानना ज़रूरी है, उसके हिसाब से उसको पॉलिश करना ज़रूरी है। उसी हिसाब से पॉलिश करेंगे, उसको मौके फराहम करेंगे ताकि वो अपनी तालीम भी उसी सिलसिले में हासिल करे, ताकि उसी में जो है स्काई इज़ द लिमिट, वो जहाँ जा सकता है वो जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है अख्तर अराई साहब ने, और वही बात कि आप अपने बच्चों को पहले जानें, परखें, जब भी आप उसके लिए डिसाइड कर सकते हैं उसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए और किस तरीके से उसे पढ़ना चाहिए और कौन सी डिग्री उसके लिए बेहतर है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले अख्तर अराई साहब जो बात कर रहे थे, इसमें हम यही बात कर रहे थे कि बच्चे के लिए सबसे बेहतर चीज़ यही है कि उसके वालिदैन पहले ये समझें कि उसको कहाँ पे लेके जाना है, कौन सी काबिलियत की बात करते हैं, कौन सी तालीम की बात करें, या कौन सी डिग्री, कि खाली डिग्री ही हाथ में पकड़ानी है या फिर काबिलियत भी होनी ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि वालिदैन को इस पर फोकस पहले करना चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ अख्तर अराई साहब भी हैं और हमें ज्वाइन किया हुआ है मोना ज़िया ने भी। मोना, आपकी तरफ आऊँगी, मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं और बच्चों के अंदर एक चीज़ जो बहुत कॉमनली देखने में आती है कि जब एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं, एक तो पेरेंट्स तो एक अजीब सा स्केरी हुए हुए होते हैं, लेकिन जो बच्चे उनके हवास पे भी जो है ना एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा छाए हुए होते हैं। वो इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी जब वो जाते हैं तो वो उस तरीके से पेपर जो है उसे रिजॉल्व नहीं कर पाते। तो ये क्या वजह है? क्या उनके जहन पे यही होता है कि उन्होंने अच्छे मार्क्स लेके आने या अच्छा पेपर करके आना है? बिल्कुल, ये प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है टीचर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से,
اور مطلب یہ ایک سائیکل ہے ایکچولی. دیکھیے پیرنٹس بھی وہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جیسے سر نے ایک بات کی تھی سر اختر نے, کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا رول ہوتا ہے. جی اب اسکولس بھی چیز کرتے ہیں جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, وہی سپلائی کریں گے جس کی ڈیمانڈ ہوگی, تو وہی پوزیشن اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کا پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے بچوں کے اوپر کہ انہوں نے وہ بورڈ میں بھی پوزیشن لے کر آنی ہے, تو اتنا کرنا ہے. بچے ساری رات نہیں سو رہے ہیں بیچارے, ساری رات مطلب انہوں نے سارا سال پڑھا نہیں پڑھا, جی ایگزام سے پہلے سیٹ رات جا کے پڑھ رہا ہے. اب آپ سوچیں وہ بچہ جس نے نیند پوری نہیں کی, کھانا اس سے کھایا نہیں جا رہا, بیچارہ بغیر پراپر ناشتے کے, بغیر نیند پوری کیے وہ ایگزام دینے جا رہا ہے بچہ. اب آپ سوچیں وہ جا کر وہاں پہ کنفیوز تو ہوگا. پیپر دیکھ کر ایٹ ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آ بھی رہی ہوتی ہے نا, بچے اس ٹائم بھول جاتے ہیں. اب ہم کیا پیرنٹس کہتے ہیں یہ تو اس نے گھر میں اتنا اچھا کیا تھا, اس کو سب آتا تھا, پتہ نہیں اس نے پیپر میں کیوں نہیں لکھا. کیونکہ ہم سب نے, سوسائٹی نے ایگزامس کا ایک ماحول ایسا کریٹ کر دیا ہے کہ بس ایگزام ہی بتائے گا کہ آپ مطلب آپ کو کچھ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اگر آپ نے ایگزام میں کچھ نہیں کیا اس کا مطلب آپ کو آتا ہی نہیں ہے, چاہے آپ کو باقی 350 دن سال کے آپ کو وہ چیز آتی ہو, لیکن ان ایگزام کے ڈیز میں اگر آپ نے نہیں پرفارم کیا اس کا مطلب آپ کو نہیں آتا ہے. یہ تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچوں کے اوپر بھی پریشر کریٹ ہو جاتا ہے اور وہ اتنا آؤٹ کم دے ہی نہیں پاتے ہیں. صحیح. اچھا یہاں پہ بہت انہوں نے صحیح بات کہی, اور میں نے بھی اسی چیز کو, کہ میں نے اپنے آپ بھی دیکھا ہے کہ مجھے بھی یہی پریشر بلٹ ہو جاتا تھا جب میرے کوئی ایگزامز ہو رہے ہوتے تھے, تو مجھے ہوتا تھا پتہ نہیں جا کے میں کیا کروں گی, اس دن وہ پرفارمنس آپ نہیں دے پاتے. یہ بالکل صحیح بات کی. یہاں لیکن میں بات کروں گی آپ سے اختر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ, ظاہری بات ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں, وابستہ ہیں, اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں, سینکڑوں بچے, سینکڑوں والدین آپ کے سامنے روزانہ کی تعداد میں آتے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے, کیا ہماری یہ جو تعلیم اس وقت ایجوکیشن ادارے ہیں جو دے رہے ہیں, کیا یہ محض ڈگری دے رہے ہیں یا پھر قابلیت بھی واقعی وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں بچوں میں؟ دیکھیں جو پاکستان کا اپنا ایجوکیشن سسٹم ہے اسکولز کا, جس کو ہم میٹرک سسٹم کہتے ہیں, جو کہ انٹرمیڈیٹ تک میٹرک سسٹم ہی کہلاتا ہے, اس سسٹم کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے جس سے ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. کیمل سسٹم کافی حد تک بچے کو قابل بنانے کی کوشش کرتا ہے. جب اس کے اندر کوشچن آتا ہے تو ہر بچہ اپنی اون ورڈنگ میں لکھتا ہے, کانسیپٹس کو ڈیلیور کرتا ہے. یہاں پر ہم میٹرک سسٹم میں صرف اور صرف رٹے ہوئے چیزوں کو لکھیں گے تو چیکر اس کو مارکس دے گا. اگر 2 الفاظ اپنے اون ورڈز بٹ کریکٹ آنسر بھی لکھ دیں گے تو اس کو مارکس نہیں ملیں گے. تو ہمارا پورا ایگزامینیشن سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی سوچ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی ابتدائی تعلیم سے لے کے, مونٹسری سے لے کے اور آنورڈ جو ہے, ہمیں اپنے سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا. پرائمری تک کے بچوں کو یہ ہمارا جو سارے نمبر ٹوٹل کرتے ہیں نا, اس کے بعد فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن ہوتے ہیں, اس سے نکلنا ہوگا. اس کا ریزن ہے, دیکھیں اگر ایک بچہ ہے فار ایگزامپل وہ کسی ایک سبجیکٹ میں ویک ہے, اللہ کی طرف سے اس کے اندر میتھمیٹیشین نہیں ہے, وہ سائنٹسٹ نہیں بن سکتا, یا کوئی اس کے اندر اور کمی ہو سکتی ہے. اگر وہ سبجیکٹ اسٹڈی کر رہا ہے, ہر سبجیکٹ کو الگ سے ایویلیوٹ کرنا چاہیے اور الگ اس کا گریڈ دینا چاہیے. جیسے کیمل سسٹم میں ہوتا ہے, ہر سبجیکٹ کا گریڈ اے یا بی یا سی یا ڈی ہوتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا جی ہمارے بچے نے جو ہے نا کیمل سسٹم میں اے سٹارز لیے ہیں, یا کسی میں سی بھی ہوگا, کوئی بات نہیں. ایک بچہ اس کو میتھمیٹیشین ہے ہی نہیں, اس کو میتھ میں نمبر 40 لیے, باقی میں ایکسل کر دیا, تو اس کو اپریشیٹ کریں. یہاں کیا ہوگا کہ جیسے آپ نے سارے مارکس کو ٹوٹل کرنے کے بعد گریڈ دیا تو سب سے پہلے والدین کی نظر جاتی ہے جس میں مارکس کم ہوتے ہیں, اور اس کی شامت آ جاتی ہے, اس کے لیے اس کی کلاس لگ جاتی ہے. کیوں آپ نے اس سبجیکٹ میں نمبر کم کیوں لیے؟ اگر لیتے, ابھی آپ 10th رینک آئے ہو اور اگر آپ نے 40 نمبر لیے, اگر یہاں 60 لے جاتے تو آپ فرسٹ یا سیکنڈ آ جاتے. تو یہ جو رویہ ہے ہمارے پیرنٹس کو بدلنا ہوگا. ہمارے بچوں کی پہچاننا ہوگا کہ میرے بچے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا بنا کر دیا ہے, میں اکارڈنگلی اس کو فیسیلیٹیٹ کروں. اور کوئی بات نہیں, چاہے اردو اچھی آتی ہے, وہ ہو سکتا ہے بڑا رائٹر بن جائے, بہت نام کمائے. ہو سکتا ہے انگلش اچھی آتی ہے, وہ انگلش لٹریچر کا ایکسپرٹ بن جائے. ہو سکتا ہے پوئٹری لکھے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ سائنس ہی آپ کو آتی ہو, تو یہ بہت ہے. دوسری بات بڑا ہمارے نظام کی خامی ہے کہ میٹرک سسٹم میں جب پریکٹیکل ہوتے ہیں, نارملی کینستھیٹک لرننگ, فزیکل لرننگ بھی ایک لرننگ میتھڈ ہوتا ہے. ہر بچہ تھیوریٹیکلی نہیں لرن کر سکتا. دیر آر لرننگ سٹائلز. میں چاہوں گا کہ پیرنٹس اپنے اس موبائل فون میں لرننگ سٹائل لکھیں اور سرچ کریں, گوگل کریں. آپ کے پاس یہ نالج آ جائے گی کہ لرننگ سٹائلز کسے کہتے ہیں. اپنے بچے کے لرننگ سٹائلز کو آپ چیک کریں.
اگر اس بچے کا لرننگ سٹائل کسی کا وربل ہے, کسی کا آڈٹری ہے, کسی کا فزیکل ہے, کانسیپٹ مطلب وہ پریکٹیکل کر کے اسی کو کانسیپٹ سمجھ میں آئے گا, تو 25 مارکس پریکٹیکل لیب کے ہوتے تھے. اب جناب علی وہ صحیح تھے, کم از کم 25 مارکس اس کے ہونے چاہیے. اب وہ کیا ہے کہ بچہ پریکٹیکلی کانسیپٹس کو لرن کر لیتا ہے اور تھیوریٹیکلی اس کو سمجھ میں نہیں آتا, تو وہ آپ نے پریکٹیکل کے نمبر 15 کر دیے. تو وہ بچے جو بہت زیادہ اچھے انجینئر بن سکتے تھے, نمبرز کم ہونے کی وجہ سے وہ بی ای میں ایڈمیشن نہیں لے سکے اور ان کی لیبس اسکول میں پراپر ہوتی نہیں تھی, تو وہ جو ہے جا کے پھر ایسوسیٹ ڈپلوما کر لیتے ہیں. ظاہری بات ہے انہیں سمجھ نہیں آتا, جب ہم ادھر نہیں پورے اترے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا آگے. تو پھر وہ ہمارے نظام تعلیم میں دیکھیں بہت یہاں تک لوگوں کو نہیں پتا کہ جب ہم کوشچن پیپر آتے ہیں اس میں اوپن اینڈڈ اور کلوز اینڈڈ کوشچنز کون سے ہوتے ہیں, ایم سی کیوز کے رٹے لگ رہے ہوتے ہیں. ایم سی کیوز کا مقصد ہوتا ہے کہ اس میں 4 آپشن دیے گئے ہیں, بچے کا اگر کانسیپٹ کلیئر ہے تو بچہ کیا کرے گا, ان میں دیکھے گا کہ یہ کانسیپٹ ہے, وہ کہے گا یہ والا تو آنسر مائنس کر دوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب نالج ہے اس کے بعد, باقی 3 بچ گئے, اب کہے گا اچھا یہ والا بھی نہیں ہو سکتا, اچھا یہ بات ہے یہ 2 ہو سکتے ہیں قریب قریب. یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اب یہاں پر رٹے لگ رہے ہیں ایم سی کیوز کے, بھائی جب ایسا کریں گے تو آپ کو لرننگ آؤٹ کم کیا ملے گا. بالکل. مونا ہمارے ساتھ ہیں. مونا یہاں پہ سر کی بات کو تھوڑا سا ہم آگے کریں گے کہ جو نامساعد حالات ہیں, پھر ذہنی دباؤ ہے, پریشر ہے, اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مارکس کی ڈگری مل گئی ہے, مارکس جو ہیں وہ پراپر نہیں ہیں. تو جس طرح ابھی انہوں نے کہا خود بھی سر نے کہ ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ پیرنٹس ان کا جو رویہ ہے بچوں کے ساتھ, اگر ان کے کسی بھی سبجیکٹ میں کم مارکس آ جاتے ہیں تو رویہ ان کا بڑا ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بچے جو ہیں دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آگے چل کے وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے جو وہ ابھی پرفارمنس دے کے آ چکے ہیں, اس سے بھی ان کی جو پرفارمنس لو ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گی, پیرنٹس کو کیا کہیں گی؟ بالکل سر نے ایک بات اچھی بتائی کہ پیرنٹس جب آتے ہیں نا ہمارے پاس ریزلٹ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھیں گے کہ سب سے اچھے مارکس کس میں ہے, یہ دیکھیں گے کہ سب سے کم مارکس کس میں ہے. بات وہیں سے شروع ہو جائے گی جو سر نے بات کی. تو پیرنٹس یہ ہماری ریکویسٹ ہے, ایک تو لرننگ اسٹائل کرنے کا دیکھیں, دوسرا میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ملٹیپل انٹیلیجنس کی تھوڑی سی گوگل کریں. دیکھیں ہر کوئی ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھتا ہے, سارے پیرنٹس فیس بک پہ ریلز دیکھ رہے ہیں, مطلب آپ اپنا ٹائم جو ہے فون میں ان چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ جب ٹیکنالوجی آج کل ہر کسی کے پاس ہے تو آپ اپنے آپ کو گھر بیٹھے ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں پیرنٹنگ بھی تو امپورٹنٹ کام ہے نا. تو اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ دیکھیں ہمارا بچہ, مطلب کہ ہمارا بچہ سب سے پہلے ہم اپنے بچے کو جاہل سمجھنا چھوڑ دیں. ہمیں دنیا کا ہر بچہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اپنا بچہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ جاہل ہے, اس کو کچھ نہیں آتا, اس کا بچہ اچھا ہے, اس کا بچہ اچھا ہے, وہ اچھا ہے اور اس کو کچھ نہیں آتا. سب سے پہلے تو ہم یہ کانسیپٹ چھوڑ دیں. ہم سوچیں نہیں ہمارا بچہ ذہین ہے. جب ہم سوچیں گے ہمارا بچہ ذہین ہے تو وہ ذہین ہوگا. جیسے لا آف اٹریکشن ہوتا ہے, جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہماری تو قسمت اچھی نہیں ہے, خراب ہے, ان کے چاہوں سب پھر نیچرلی برا ہونا شروع بھی ہو جاتا ہے. اس کا ریزن ہوتا ہے کہ یہ لا آف اٹریکشن ہے. تو آپ سملرلی اپنے بچے کے لیے یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ سب سے ذہین بچہ ہے, میرا بچہ سب سے ذہین ہے. آپ سوچیں گے وہ آپ اس میں امپروومنٹ آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی. دوسرا ملٹیپل انٹیلیجنس کو گوگل کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کس چیز میں اچھا ہے. جو ویک ایریا ہے اس پہ بھی کام کریں, اس کو مت چھوڑیں, لیکن جس چیز میں وہ اچھا ہے اس کو پروموٹ کریں, اس کو سپورٹ کریں اپنے بچے کو, اور اپریشیٹ کریں کہ ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھا. آپ دیکھیے گا کہ جتنا آپ اپریشیٹ کریں گے, اپنے بچے کو ویلیو کریں گے, جیسے آپ نے یہ بات بولی کہ اگر ہم اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اس کی برائیاں کریں گے نا, تو وہ آٹومیٹکلی آپ ایک درخت کو جا کر کوسنا شروع کر دیں روز. ایک درخت ہے وہ کوئی انسان نہیں, آپ جائیں اور روز صرف اس درخت کو کوسنا شروع کر دیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ وہ درخت جو ہے وہ مرجھانا شروع کر لے گا. تو سملرلی اگر آپ اپنے بچے کی روز اپریشیٹ کرنا, اچھی باتوں میں تعریف کرنا, غلط بات پہ روکنا سمجھانا ایک الگ بات ہے, لیکن اچھی باتوں میں صرف روز ایک چیز پر تعریف کرنا شروع کر دیں, آپ کو اپنے بچے میں امپروومنٹ آنا خود ہی نظر آ جائے گی. اس کی ایون مارکس اور گریڈ بھی اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے, جس کی آپ کو اتنی خواہش ہے وہ بھی امپروو ہو جائے گی جب آپ اس کی تعریف اور اپریسیشن شروع کر دیں. بالکل صحیح بات کہی آپ نے مونا, آپ کا بہت شکریہ. اور اختر آئین صاحب آپ کا بھی یہاں پہ میں یہ بات کروں گی, جب ہم دوبارہ کبھی ملیں گے تو اس چیز کو ضرور ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ اس وقت جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں نا پروگرام, وہ کہیں گے کہ صرف پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے, پیرنٹس حوصلہ افزائی کریں, وہی اپریشیٹ کریں, وہی پازیٹیو بات کریں. یہ ٹیچرز کہاں پہ کام کرتے ہیں, یہ کس طرح بچوں کو جو ہے اپریشیٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ اختر آئین صاحب, آپ کے آج آپ پروگرام میں آئے اور آپ نے بہت اچھی بات کہی, مونا نے بھی, کہ بھئی ہم جو ہے
پہلے جو ہے ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا ان کو لرن کرنے کی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہے بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسا رکھنا ہے, کون سا رویہ رکھنا ہے. اور بات وہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے جو اختر صاحب نے سٹارٹ کی تھی کہ پازیٹیو رہیں گے, پازیٹیو تھنکنگ ہوں گی نا, چاہے وہ دن کے حوالے سے ہوں یا پھر وہ کسی شخصیت کے حوالے سے ہو یا آپ کے اپنے بچے کے حوالے سے ہو, تو وہ پازیٹیوٹی آپ کے سامنے آئے گی. تو آپ سے اجازت, بہت شکریہ آپ کا, اور یہاں لیں گے ہم ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے.